محمد اسماعیل صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ نماز میں منہ بند کر کے صرف دل میں ہی قرات کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد اسماعیل صاحب یہ نہایت اہم مسئلہ ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس سے غافل ہے۔ حکم شرعی واضح ہے کہ قرات نماز کا فرض ہے، اور اس فرض قرات کے لیے زبان سے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ کسی مانع مثلاً شور و غل وغیرہ کے بغیر پڑھنے والا خود وہ آواز سن سکے۔ اس سے کم آواز سے یا دل میں سوچ و بچار کرنے کو قرات نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی زبان کی بجائے صرف دل میں ہی پڑھتا رہا تو قرات کا فرض چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر زبان سے تو پڑھا مگر اتنی کم آواز سے کہ کسی مانع مثلاً شور و غل وغیرہ کے بغیر بھی اس کی آواز اپنے کانوں تک سنائی نہ دی تو صحیح مذہب میں اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ قرات کے بارے میں مبسوط سرخسی میں ہے کہ قرات کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے اس طرح حروف کی صحیح ادائیگی ہو کہ وہ خود سن لے، یا جو اس کے منہ کے قریب کان کرے تو وہ سن لے۔ بہرحال اس سے کم آواز تفکر یعنی سوچ و بچار اور منہ میں ہی کچھ کہنا یعنی بڑبڑاہٹ تو ہوگی مگر قرات نہیں ہوگی۔ اسی بارے میں الجوہرۃ النیرہ میں ہے کہ امام ہندوانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جہر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی سن لے، اور سر یعنی آہستہ پڑھنا یہ ہے کہ خود سن سکے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ بغیر آواز کے صرف زبان کو حرکت دینے کا نام قرات نہیں ہے۔ اگر اتنی کم آواز سے پڑھا کہ اپنے کانوں کو آواز تک بھی نہ آئی تو صحیح قول میں نماز نہیں ہوئی۔ چنانچہ در مختار میں ہے جہری قرات کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ دوسرا سن لے، اور سری قرات کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ وہ خود سن لے اور جو اس کے قریب ہے۔ لہٰذا اگر ایک یا دو افراد نے سنا تو یہ جہر نہیں ہے، جہر یہ ہے کہ تمام افراد سنیں۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ نماز میں قرات ایسی پڑھی کہ اپنے کان تک آواز نہ آئے وہ قرات نہ ٹھہرے گی اور اصح مذہب پر نماز نہیں ہوگی۔ بہت لوگ اس مسئلہ سے ناواقف ہیں۔ اسی بارے میں اور یہ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 10ویں صفحہ نمبر 785 پر موجود ہے۔ اسی بارے میں بہار شریعت میں ہے کہ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہی ہونا ضروری ہے کہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی مانع مثلاً شور و غل یا ثقل سماعت بھی نہیں تو نماز نہیں ہوئی۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔